لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اب یہاں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں، ڈیسیشن، اور یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ ایک طرف مال ہے اور دوسری طرف اخلاق ہیں۔ آپ نے اگر مال کو پرائیورٹی دی اور کیریکٹر کو اگر آپ نے پرائیورٹی نہیں دی تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی آپ دنیا کے اندر بہترین انسان کی حیثیت سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر آپ نے کیریکٹر کو پرائیورٹی دی تو کیریکٹر کی وجہ سے اللہ مالا مال تو کر دے گا، ساتھ میں اللہ عز و جل آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا۔ تو آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اخلاق کو پرائیورٹی دیں، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیریکٹر ایسی چیز ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس ایجوکیشن نہ ہو، دولت نہ ہو، لک نہ ہو، پرسنالٹی نہ ہو، ڈریس نہ ہو، اس کے پاس لمبی کار نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس کیریکٹر ہے تو اس اچھے کیریکٹر والے انسان سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ اور اچھے کیریکٹر کی علامت میں آپ کو بتاؤں، سائن کیا ہے؟ فرمایا گیا جب اس بندے سے مل کر کوئی انسان جدا ہو تو دوبارہ ملنے کی تمنا لے کر کے جدا ہو کہ یار دوبارہ یہ بندہ ملے تو بڑا اچھا ہوگا، بڑا مزہ آیا اس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد۔ اب یہاں بہت اہم کچھ چیزیں اور عرض کر دوں۔ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جو ایوری ٹائم شکایت کرتے ہیں، ایوری ٹائم اپسیٹ رہتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ اپنے قریب رہنے والے لوگوں سے اور ساتھیوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ کسی سے ملتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، جب وہ کسی سے ملتے ہیں تو یار میرے گھر میں یہ پرابلم چل رہا ہے، یار یہ ٹینشن ہے، یار فیس کا پرابلم ہے، یار یہ ہے وہ ہے، بس یہی جب بھی اس کسی سے ملو تو یہ بات یاد رکھنا، غم سنانے والے سے قریب رہنا کوئی پسند نہیں کرتا، خوش رہنے والے سے آدمی ملنا پسند کرتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے، غم کس کو سنائیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر آنکھوں کی روشنی کا چلا جانا یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا، لیکن کسی سے انہوں نے نہیں کہا۔ قرآن کہتا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اپنے مولا کو سنا رہا ہوں۔ تو آپ اپنا غم اگر کسی سے شیئر کریں گے تو کوئی آپ کے غم کو مٹانے والا نہیں ہے، غم مٹانے والی ذات میرے پروردگار کی ہے۔ اسی لیے حضرت مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ یہ مائنڈ بنا لیں کہ اگر آپ نے صرف غم کا پٹارا کھول کے رکھا اور جس کسی سے ملے غم غم غم، ٹینشن ٹینشن ٹینشن، ایک دن آپ اکیلے ہو جائیں گے، کوئی آپ کے سننے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ رونے والے سے کوئی دوستی نہیں کرتا، مسکرانے والے سے ہر کوئی دوستی کرتا ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، مصلی بچھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے آستانوں پہ جاؤ، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، وہ غم آپ کا دور کر دے گا، وہ پریشانی آپ کی دور کر دے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب رہیں، آپ سے دوستی رکھیں، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ غم کو کم سے کم، بہت کلوز اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ ہمیشہ غم کی داستان لے کر کے بیٹھیں گے تو آپ تنہا رہ جائیں گے۔ غم کو خود کے اوپر مسلط نہ کرو، بلکہ یاد رکھو۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر میں آپ سے کہوں، آپشن دوں آپ کو دو چیزوں کا آپشن، کہ آپ کو سب کچھ مل جائے
لیکن خوشی نہ ملے. آپ کو سب کچھ مل جائے لیکن خوشی نہ ملے. اور دوسرا، آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے خوشی ضرور ملے. آپ کون سے آپشن کو پسند کریں گے، فرسٹ یا سیکنڈ؟ سیکنڈ نا، صحیح ہے نا، کہ کچھ ملے یا نہ ملے یار خوشی ملے. لیکن پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھو، پریکٹیکل لائف میں دیکھو تو آدمی چاہتا ہے سب کچھ مل جائے، ہے نا. پریکٹیکل لائف میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل برعکس آپ پائیں گے. سب کچھ ملے یا نہ ملے خوشی ملنی چاہیے، لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر انسان کو اگر آپ دیکھیں تو سچویشن یہ ہے کہ یار خوشی ملے یا نہ ملے سب یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے طبیعت میں یہ چیز رکھی ہے کہ خوشی کو انسان پسند کرتا ہے. تو آپ اگر کسی سے ملیں تو خوشی کی بات کریں، حوصلے کی بات کریں، اور میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کریں. تو آپ جب یہ کریں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ سے الفت کریں گے.